کالج سے واپسی پر فائزہ کا موڈ کافی خراب تھا۔ امی کو سلام کر کے اس نے اسکول بیگ زور سے صحن میں پڑے پلنگ پر پھینکا اور عبایا اتارنے لگی۔ ساجدہ بیگم نے اپنی پیاری بیٹی کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ساجدہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ بس امی، کل سے میں کالج نہیں جاؤں گی، فائزہ نے تیز لہجے میں کہا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ ساجدہ بیگم نے تحمل سے پوچھا۔ کالج میں سب لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، فائزہ ایک دم رو پڑی۔ مذاق اڑاتی ہیں؟ لیکن کیوں؟ ساجدہ بیگم نے اپنی ذہین ترین بیٹی کو حیرانگی سے دیکھا۔ میرے پردہ کرنے پر میرا مذاق اڑاتی ہیں، مجھے ملانی، نقاب پوش، ڈاکو رانی اور پتہ نہیں کیا کیا بول کر بلاتی ہیں۔ مجھے بولتی ہیں کون سی اتنی حسینہ ہو جو ہر وقت نقاب میں چھپی رہتی ہو۔ فائزہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتانے لگی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس کی بات سن کر ساجدہ بیگم نے ایک لمبی سانس لی۔ اچھا، پہلے تم جاؤ، جا کر وضو کرو، نماز پڑھو، پھر کھانا کھانے کے بعد بات کرتے ہیں، ساجدہ بیگم نے فائزہ کا موڈ صحیح کرنے کے لیے خوشگوار موڈ میں کہا۔ فائزہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور ساجدہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ساجدہ بیگم نے فائزہ کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ جی امی، فائزہ امی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ساجدہ بیگم نے الماری میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ ارے امی، اس ڈبے میں کیا ہے؟ فائزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تم بتاؤ، امی نے باکس بیڈ پر رکھ دیا۔ میں بتاؤں؟ میرے خیال میں اس میں کوئی گولڈ کی چیز ہے۔ امی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کوئی چاندی کی چیز ہے؟ امی نے دوبارہ کہا۔ لیکن امی، ہو نہ ہو اس میں کوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ اچھا لو دیکھو۔ امی نے ڈبہ کھول دیا۔ ارے امی، یہ کیا؟ اس میں تو کنکر پتھر ہیں۔ فائزہ باکس دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں کچھ بے وقت کنکریاں اور پتھر تھے۔ ہاں بیٹا، عورت کی مثال اس بند ڈبے کی طرح ہے۔ جب تک بند ہے یعنی با پردہ ہے تو سونے چاندی اور ہیرے موتی کی طرح قیمتی ہے، لیکن اگر وہ اس ڈبے کی طرح کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور کوئی قیمت نہیں۔ عورت کی عزت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے بیٹا، اسی لیے اس کی قیمتی چیز کی طرح ہی حفاظت کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حجاب کا مطلب کیا ہے؟ امی نے فائزہ سے پوچھا۔ حجاب کا مطلب ہے کسی کو کسی چہرے تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا۔ ہمیں پورا پردہ کرنا ہے تاکہ کسی کی نگاہ غلط بھی ہم پر نہ پڑے۔ اسلام عورتوں کو اتنا اعلیٰ و رفیع، معزز اور قیمتی تصور کرتا ہے کہ ہم پر ذرا سی غلط نگاہ کا پڑنا بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ بنا حجاب جب کوئی عورت سج سنور کر گھر سے نکلتی ہے تو کسی شوکیس میں سجا کوئی شو پیس لگتی ہے، جسے کوئی حاصل کر سکے یا نہ کر سکے تھوڑی دیر رک کر حسرت بھری للچائی نگاہوں سے دیکھتا ضرور ہے۔ فائزہ دھیان اور توجہ سے ساجدہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ بنا چادر اور حجاب کے آپ ماڈرن اور پڑھی لکھی تو نظر آ سکتی ہیں، لیکن عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جائیں گی۔ اگر آپ سر پر دوپٹہ اور حجاب کر لیں تب بھی آپ اتنی ہی پڑھی لکھی لگیں گی جتنی اب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی اور سامنے والے کی نظروں میں آپ کے لیے خود بخود احترام پیدا ہو جائے گا۔ فائزہ کی نگاہوں میں ایک دم وہ منظر گھوم گیا کہ جب وہ صبح بس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں تو آوارہ ٹائپ کے لڑکے کس طرح سے بے نقاب لڑکیوں پر فکرے کستے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ساجدہ بیگم فائزہ کو اچھی طرح سے سمجھا رہی تھیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح موتی کے لیے صدف، جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ جب آیات حجاب نازل ہوئیں تو اس دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین نے اس دنیا کے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا تھا۔ اسلام عورت کی عزت و آبرو کا تحفظ چاہتا ہے، اسی لیے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔
آج کل لڑکیاں فیشن کے طور پر عبایا پہن تو رہی ہیں، ساتھ حجاب بھی اس اسٹائل سے کرتی ہیں کہ جو ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ حجاب ایسا نہیں ہونا چاہیے، حجاب پروقار ہونا چاہیے تاکہ دوسرے خود بخود احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ پردہ عورت کو عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، دوسروں کی نظروں میں باعزت بناتا ہے، اسے نامحرم مردوں کی حریص نظروں سے بچاتا ہے۔ فائزہ بہت غور سے امی کی باتیں سن رہی تھی۔ اور بیٹا، یہ 4 دن کی زندگی ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ کون آخرت کی بہترین تیاری کرنے والا ہے، کون اپنے رب کی رضا اور خوشی کو اہمیت دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم بہت خوبصورت نظر آ بھی گئے تو کیا، فیشن کی دوڑ میں سب سے آگے نکل بھی گئے تو کیا، ہم لوگوں کی نظروں میں بہت جچ بھی گئے تو کیا، اگر یہ سب کچھ ہمیں مل بھی گیا تو کیا پایا؟ موت کے ساتھ ہر چیز کا خاتمہ ہو جانا ہے، اور آخرکار انسان اکیلا ہی ایک دن اپنی قبر میں جا سوئے گا، اپنے اعمال کا بوجھ لے کر۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بہت عظیم الشان جنت بنائی ہے۔ اس جنت میں وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ جو اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا، آخرت میں اسے اپنی من چاہی زندگی ملے گی۔ فائزہ بہت غور اور دھیان سے اپنی امی کی باتیں سن رہی تھی اور بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ کیوں بیٹا، اب کیا خیال ہے، کل سے کالج جانا ہے یا نہیں؟ سوری امی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ فائزہ واقعی میں بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ آپ نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور اب میں یہ باتیں اپنی ان تمام سہیلیوں کو بتاؤں گی جو میرے پردہ کرنے پر میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ شاباش بیٹا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساجدہ بیگم نے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، آمین۔ دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی اچھی، معیاری، اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔